کئی دروس سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کیا ہیں، وہ نیکیاں کیا ہیں کہ آدمی کرے تو اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، غلطیوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے اعمال قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کیے گئے۔ آخر میں ایک حدیث جو ادھوری رہ گئی تھی کہ وہ مؤذن جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جو لوگوں کے لیے نماز کے لیے پکارتا ہے، کامیابی کے لیے پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہ جب یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 12 رکعة 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه 60 حسنة ولإقامة 30 حسنة رواه ابن ماجہ فی ابواب الاذان۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذن 12 سنة، جو شخص 12 سال تک اذان دے گا، یہ ترغیب ہے حدیث کے اندر کہ جو لوگ اذان دے رہے ہیں ان کا عمل بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت ہی بہتر عمل ہے۔ تو جس شخص نے 12 سال تک اذان دی، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ روزانہ کتنی نیکیاں کماتا ہے؟ کتب لہ بکل تأذینہ 60 حسنۃ، ایک وقت جب وہ اذان دیتا ہے تو 60 نیکیاں اسے الگ سے دی جاتی ہیں۔ ایک وقت اذان دیتا ہے تو 60 نیکیاں ملتی ہے۔ وَلِإِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور ایک وقت کی نماز کے لیے جب وہ اقامت کہتا ہے تو 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ مؤذن چونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اس پر واجب ہو جاتی۔ کیوں؟ جو مؤذن ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے۔ جو مؤذن ہوتا ہے یا پھر جو مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اذان کی فکر میں وقت سے بہت پہلے اور لوگوں کے مقابلے میں وقت سے بہت پہلے مسجد میں آتا ہے، اور لوگ جہاں نیکیاں کماتے ہیں نوافل اور فرائض کی، مؤذن بہت ساری نیکیاں کماتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے، درخت ہو، پتھر ہو، جنات ہو، انسان ہو، مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے کل قیامت کے دن وہاں تک کی ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ یہ دنیا میں اذان دیا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی ساری رب کی مخلوق کل قیامت کے روز گواہی دے گی۔ اور مسلم شریف کے حوالے سے المؤذنون اطول الناس یوم اعناقا یوم القیامہ، مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے لمبی ہوں گی، یعنی لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو پکارا کرتا تھا مسجد کی طرف آنے کے لیے، نماز کی طرف آنے کے لیے۔ تو بڑی فضیلت ہے۔ تو مؤذن جس نے 12 سال تک اذان دی، جنت واجب ہو جاتی ہے، 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اقامت کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی ساری مخلوق گواہی دے گی۔ قیامت کے دن مؤذن کی گردن لمبی ہوں گی۔ اسی طرح سے گناہ کو مٹانے والے اعمال، ایک بات کو یاد رکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
واضح انداز میں بتلا رہے ہیں کہ یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ جہنم کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کیسے ملتی ہے اور جہنم سے آدمی دور کیسے ہوتا ہے اور جہنم کس چیز سے گھیری ہوئی ہے اور جنت کس چیز سے گھیر دی گئی ہے، مختصر الفاظ میں جامع انداز میں بتلاتے ہیں۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم شہوتوں سے، خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فجر میں اٹھنا بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن فجر میں اٹھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ مطلب ہے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہیں۔ نفس کہہ رہا ہے کہ سو جا، شریعت کہہ رہی ہے کہ اٹھ جا۔ نفس، آدمی کی خواہش ناپسند کر رہی ہے، آدمی کا دل ناپسند کر رہا ہے کہ آدمی بستر چھوڑ کر کے نیند کو خراب کر کے مسجد میں جائے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، مؤذن نے کہہ دیا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب دل ناپسند کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہیں۔ انسان ناپسند کرتا ہے کہ میں فجر کے اس وقت میں اٹھ جاؤں جس وقت نیند بڑی گہری ہوتی ہے، لیکن نفس کو کنٹرول کر کے رب کی رضا کی خاطر اٹھتا ہے۔ تو ناپسند چیزوں پر کنٹرول کر کے شریعت کے مطابق عمل کرے، یہ جنت ہے۔ یہ مطلب ہے حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت گھیر دی گئی ہے۔ آج کے دور میں آدمی پل بھر میں غریب سے مالدار ہو جا رہا ہے، غلط طریقے سے، تجارت کے ذریعے سے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے اور کسی بھی ذریعے سے ہو، غلط طریقے سے، دھاندلی کے ذریعے سے، دھوکہ کے ذریعے سے آدمی فوراً دن میں محتاج تھا، رات میں وہ کروڑ پتی بن جا رہا ہے، جوا کے ذریعے سے، سودی لین دین کے ذریعے سے، چوری اور ڈکیتی کے ذریعے سے، لوٹ مار کے ذریعے سے۔ لیکن شریعت کہتی ہے پسینہ بہا، اسے بلکہ لالچ بھی آتا ہے کہ فلاں شخص تو بغیر محنت کے اتنا پیسہ کما رہا ہے، مجھے تو پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب مہینہ میں 10,000 5,000 آتے ہیں۔ دل کر رہا ہے کہ کام کرنا چھوڑ دے، محنت کرنا چھوڑ دے، یہ جو راستہ ہے پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے، لیکن اپنے نفس کو کچلتا ہے اور شریعت کے مطابق محنت کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے کہ نفس نہ چاہے لیکن شریعت کی چاہت کے مطابق نفس کو حوالے کر دے، یہ مطلب ہے۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ، اور جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی ہیں۔ جو من چاہے کرو، دنیا میں آئے ہو تو موج مستی کر لو، کھا پی لو، مستی کرو، جیسے چاہے اپنی جوانی گزار لو، جیسے چاہے اپنی زندگی گزار لو، جہاں چاہے جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ رات بھر جاگتے رہو، رات بھر سوشل میڈیا میں ویست رہو، بیزی رہو، رات بھر موبائل یا پھر لیپ ٹاپ میں ٹپ ٹاپ کرتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، گانا سنتے رہو، اور غلط لوگوں سے جن سے باتیں کرنا حرام ہے ان سے چیٹنگ کرتے رہو۔ فجر کے وقت سو جاؤ، 11 بجے اٹھو، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ عبادت کرنے کا شوق، جو مرضی جیسے چاہو جہاں چاہو، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، قہوہ خانوں میں شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، کھیل کود اور تماشوں میں مست ہو کر کے زندگی گزارو۔ دل جو کام کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کرو، یہی مطلب ہے جہنم خواہشات سے گھیر دی گئی ہے، یعنی خواہشات کے مطابق عمل کرو، ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔
تو یہ اصول ہے، جب بھی نفس اور شریعت ٹکرائے، نفس کو کچل کر کے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بہادر ہے، پہلوان ہے اور حقیقی معنوں میں جنت کا راہی ہے۔ اگر جنت مل جائے تو کیا نعمتیں ملیں گی؟ ایک حدیث کے اندر بڑی پیاری حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جنت میں ہم نے جنتیوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو ابھی کسی کان نے سنا نہیں ہے اور کسی دل نے ابھی دھڑکا نہیں ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جن نعمتوں کا تذکرہ نہ تو قرآن کے اندر رب نے کیا ہے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا ہے۔ نہیں، یہ آم ہوں گے، کیلے ہوں گے، پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، حوریں ہوں گی، درخت ہوں گے، سواریاں ہوں گی، جنت کے بالا خانے ہوں گے، اس طرح کے اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا، باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا۔ یہ سب تو بیان کیے گئے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد ایسی نعمتیں ملیں گی جن نعمتوں کے بارے میں صرف اللہ ہی کو پتا ہے، کسی نبی تک کو بھی پتا نہیں ہے، کسی ولی تک کو بھی پتا نہیں ہے، کسی پیر و مرشد تک کو بھی پتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ تو جو بیانات ہیں قرآن و حدیث کے اندر یہ تو ہیں ہی، لیکن جنت میں جانے کے بعد وہ نعمتیں ملنے والی ہے جسے نہ کبھی دل نے سوچا ہے، جسے نہ جن نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی آنکھوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك الكتاب فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون رواہ مسلم فی کتاب صفۃ الجنہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے اور جنت کے شوق دلانے میں یہ حدیث بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں بھی جنت کا راہی بنوں، اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھے، اپنے ذہن و دماغ میں گھماتے رہے۔ کہتے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیاری کر رکھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جس کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، جن کا مہمان نواز اللہ ہو جنت کے اندر، اس کی جس کا میزبان اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی مہمانی کا کیا کہنا؟ کہتے اعددت لعبادی الصالحین، نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے شرط ہے نیک اور صالحیت کہ آدمی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ آدمی صالح اور نیک اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے نہ کر دے ہر موڑ پر۔ تو صالح بندوں کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے جنت میں نعمتیں۔ کیا نعمتیں؟ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو اب تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، وہ جنت میں جانے کے بعد ہی وہ دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ ولا اذن سمعت، جنت میں ایسی نعمتیں میں نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اب تک کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ یہ قرآن اور حدیث میں جو تذکرے ہیں نعمتوں کے بارے میں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن ایسی نعمت رب نے تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ بولتے نا سرپرائز، جنتیوں کے لیے وہ سرپرائز کا معاملہ ہوگا، جنتیوں کے لیے وہ تعجب کا معاملہ ہوگا، ہوش اڑا دینے والا معاملہ ہوگا۔ اچانک جنتی وہ دیکھیں گے۔ آدمی جب کسی چیز کے بارے میں امیجن نہیں کرتا ہے، ابھی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہو، تصور نہیں کرتا ہے، اور اچانک وہ چیز یا پھر وہ نعمت دنیا کے اندر مل جاتی ہے، آدمی کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے بارے میں تو میں نے سوچا تک بھی نہیں ہے۔ وہی معاملہ ہونے والا ہے کہ ساری نعمتیں جو تذکرہ جو مذکور ہیں قرآن و حدیث کے اندر وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایسی اور نعمتیں ہیں جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور جن نعمتوں کے بارے میں نہ کانوں نے سنا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل نے سوچا بھی ہے، سوچ نہیں سکتا ہے ان نعمتوں کے بارے میں، وہ جنت میں جانے کے بعد ہی ملیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ آیت نمبر 17 کی تلاوت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کے مصداق ہے، حدیث کو اس آیت کے مصداق بتلا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ جنت میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے رب نے کیا کیا چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنتیوں کے اعمال کا بدلہ ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر کے جانے کا بدلہ ہوگا کہ ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں جو سرپرائز کر دینے والی ہوں گی، جو تعجب میں ڈال دینے والی ہوں گی۔ اس جیسی جگہ کے لیے ایک مومن کی کوشش ہونی چاہیے اور ایک مومن کی کاوش ہونی چاہیے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی موت آتی ہے، بڑھاپے میں بھی موت آتی ہے، بچپنے میں بھی موت آتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی بچہ مر جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی بچہ مر جاتا ہے۔ موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے، لہٰذا آدمی جس زندگی کے جس عمر میں بھی ہو ایسی جنت کی تیاری میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل بکثرت مسجد میں آنا جانا کرنا، یعنی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دعا وغیرہ کا معاملہ ہو، اور جو نیکیاں ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، مسجد سے محبت کا معاملہ ہو، مسجد سے محبت کے جو بھی طریقے ہوتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل اور دیگر نیکیاں کمانے کے لیے جو شخص مسجد میں آتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے اس تعلق سے؟ حدیث وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنت كلما غدا او راح، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں آ کر کے حاضری دیتا ہے، فرائض کی پابندی تو کرتا ہے، مسجد میں اس کے لیے تو آتا ہی ہے، اس کے علاوہ مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، مسجد میں اپنی نیکیاں کمانے کے لیے آتا ہے، صبح و شام خاص کر کے پابندی کرتا ہے، مسجد سے جڑا رہتا ہے، ثواب کیا ہے؟ اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مہمان نوازی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ مہمان بننے والے ہو، جنت میں آنے والے، لہذا مسجد سے محبت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسجد سے محبت وہی شخص کر سکتا ہے جن کے دلوں میں واقعی ایمان ہے، جن کے دلوں میں واقعی جنت کی محبت ہے، جن کا دل دھڑکتا ہے واقعی نیکیاں کمانے کے لیے، جن کا دل دھڑکتا ہے واقعی جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ جب بھی صبح یا پھر شام کا معاملہ ہوتا ہے، جنت میں رب کی جانب سے مہمان نوازی کی تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی آج کل جہاں اپنی زندگی کا اکثر حصہ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گلیوں میں اور محلوں میں، دوسرے کے دروازے پر، مارکیٹوں میں بیٹھ کر کے وقت گزاری کرتا ہے، بحث و مباحثہ میں وقت کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ماحول میں یہ حدیث بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ اپنا وقت اللہ کے گھر میں لگائیں، اللہ کے گھر کے لیے لگائیں۔ چند نیکیاں ہیں جن سے کرنے کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں خود بخود مٹنے لگتے ہیں۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے،
راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں کی پابندی کرنا، باجماعت نماز پنج جگانہ کا عادی ہونا، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ کی پابندی کرنا، لگاتار جمعہ پڑھتے رہنا، جمعہ کو چھوڑنا نہیں سستی کی وجہ سے۔ بدلہ کیا ہے؟ کفارۃ لما بینہن، تو ایک نماز پڑھ کر کے آدمی جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو ان دو نمازوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، خود بخود یہ دو نمازیں درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد جب آدمی دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، ان دو جمعوں کے درمیان جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ دو جمعہ مل کر کے چھوٹے موٹے گناہ خود بخود مٹا دیتے ہیں۔ معلوم تغسل کبائر، جب تک کہ بندہ گناہ کبیرہ کا شکار نہ ہو۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث کے اندر مثال کے ذریعے سے نماز کس طرح سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز میں مثال کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مساجد کے بیان میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بھلا بتلاؤ، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، میرے صحابہ بھلا بتلاؤ، اگر تمہارے گھر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر جاری ہو، ایک ندی جاری ہو جہاں پر پانی دن رات بہہ رہا ہوتا ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور کوئی شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شیء، تو ذرا بتلائیے کیا اس کے بدن پر میل کچیل کا کچھ بھی حصہ باقی رہے گا؟ 5 مرتبہ جو دن میں غسل کرے، کیا اس کے بدن میں میل کچیل کا کچھ بھی حصہ باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء، کہتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 مرتبہ غسل کرے گا تو اس کا بدن تو بالکل میل کچیل سے بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا۔ کہتے ہیں فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ جس طرح سے آدمی اگر دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس کا بدن میل کچیل سے بالکل صاف رہتا ہے، اسی طرح سے آدمی اگر دن اور رات میں ملا کر کے 5 وقت کی نماز پابندی سے طریقہ رسول کے مطابق ادا کرتا ہے تو اس کا بدن، اس کا اندرونی حصہ اسی طرح سے گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، جس طرح سے 5 مرتبہ غسل کرنے والے کا بدن پاک و صاف رہتا ہے۔ اور نماز سے اگر محبت ہو جائے تو گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور نماز سے محبت کرنے والا گناہ کبیرہ کا شکار نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ نماز بے حیائی سے اور فحش کام سے روکتی ہے۔ کچوکا لگانے لگتا ہے، نمازی ہو، ابھی سجدہ کر کے آئے ہو، ابھی رکوع کر کے آئے ہو، ابھی اللہ کے گھر سے آئے ہو، آج کر رہا ہے، کل کر رہا ہے۔ واقعی نماز سے اگر محبت ہے تو اتنا کچوکا لگاتا ہے کہ ایک موڑ آتا ہے جہاں اسے گناہ کبیرہ سے شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے آدمی بیمار ہو تو اسے کوئی بھی کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، تو آدمی گناہ پر گناہ کیے جا رہے تو اسے عبادت کرنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، اس کی عبادت کے اندر وہ دھار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب عبادت میں من لگنے لگے، مسجد سے محبت ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے، تو پھر اس شخص کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔
تو آدمی اگر 5 وقت کی نماز کا پابند ہے تو گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف رہتا ہے جس طرح سے 5 مرتبہ نہانے والے کا بدن پاک و صاف رہتا ہے۔ لیکن نماز پڑھیں کیسے؟ نماز طریقہ رسول کے مطابق ہو۔ بعض ظاہری اعمال خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہو تب یہ نماز ہے، ورنہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو اٹھک بیٹھک کہیں گے۔ جو نماز طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں، اٹھک بیٹھک ہے۔ بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، نماز کو طریقہ رسول کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ بعض چیزیں جن کے اندر غلطیاں کرتی ہیں وہ احادیث سے بالکل ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 چیزیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ نماز میں ہم ہاتھ کہاں باندھیں؟ اب حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث وَأَن طَاوُوسٍ قَالَ کَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاة۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت طاؤس رحمۃ اللہ ہے، یہ تابعی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ مرسل اس راوی کو کہتے ہیں جو تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، تو تابعی جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہے، تو لہذا صحابی کا واسطہ لیے بغیر یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مرسل حدیث، جو کہ ضعیف کی قسم میں سے ہے۔ لیکن یہ حدیث دوسری سند سے صحیح السند کے ساتھ کیا ہے؟ صحیح السند ہے، متصل ہے اس کی سند۔ اور ہمارے علماء احناف یا پھر احناف کے جو ہیں انہیں تو مرسل حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے یہاں مرسل کیا قابل حجت ہے، جبکہ مرسل کیا ضعیف کی قسموں میں سے۔ لیکن یہاں پر یہ حدیث ثابت ہے اور یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، اس کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ تو حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، ثم یشد بینہما علی صدری، صدر بولتے ہیں سینہ کو، اور دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے، وہو فی الصلاۃ، اور نماز میں ہوتے تھے، اب نماز میں ہوتے تھے۔ اب اس مرسل حدیث کی تائید ایک متصل حدیث کرتی ہے، حدیث وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواہ ابن خزیمہ فی الصحیح۔ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، راوی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نماز کا طریقہ کیا تھا؟ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے اوپر اپنے سینے پر رکھا۔ جی حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز، ایک نمازی جب نماز پڑھے تو نبی کے مطابق پڑھے، اور نماز میں جب ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہو تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جتنی بھی حدیثیں ہیں، کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ناف کے اوپر والی حدیثیں ثابت ہیں، لیکن ناف کے نیچے والی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو نماز طریقہ رسول کے مطابق نماز ہو تو گناہ جھڑتے ہیں، طریقہ رسول کے مطابق نماز نہیں ہے تو وہ نماز نہیں بلکہ صرف اٹھک بیٹھک ہے۔ یہ تو وہ ہاتھ باندھنے کا معاملہ۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہیں یا آہستہ سے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث جو کہتی ہے وہی صحیح ہے۔ حدیث وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوته رواہ الترمذی فی ابواب الصلاۃ۔
ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آواز سنی. کیا آواز تھی؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ نے فرمایا آمین، ومد بہا صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا. حدیث واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الضالین کے بعد زور سے آمین کہا. مد یمدو بڑھانے کو کہتے ہیں عربی میں، اور یہی حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، اس میں کہ وہ رفع بہا صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا. رفع بلند کرنا، اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بولنے میں بلند کیا. پتہ چلا کہ آمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین زور سے کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جب امام آمین کہے تب مقتدی بھی آمین کہے. یہاں غلطی ہوتی ہے، جیسے امام ولا الضالین کہتے ہیں فوراً مقتدی آمین، غلط ہے. جب تک امام آمین نہ کہے تب تک مقتدی آمین نہ کہے زور سے. تو آمین امام کا کہنا زور سے ثابت ہے، اور جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین ساتھ میں کہے. کیوں؟ جب امام آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرشتے کب آمین کہتے ہیں؟ جب امام آمین کہے. لہٰذا جب امام آمین کہے تو مقتدی کو بھی آمین کہنی چاہیے. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین تو لوگوں تم لوگ کہو آمین. پہلی حدیث میں امام آمین زور سے کہے، دوسری حدیث میں حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی آمین زور سے کہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آمین زور سے کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اور جب امام آمین کہے تب مقتدی آمین کہے، اس لیے کہ فرشتے اسی وقت آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے. جب آمین بولنا ہی نہیں ہے، جب امام زور سے آمین بولے ہی گا ہی نہیں تو پھر مقتدی کی آمین امام کی آمین سے کیسے ملے گی؟ حدیث صاف ہے کہ امام کی آمین کے ساتھ مقتدی کی آمین کی والی آواز ملنی چاہیے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے اس میں فرشتے آمین کہتے ہیں. لہٰذا حدیث کی روشنی میں ولا الضالین کے بعد آمین زور سے کہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آہستہ بولنے والی جو آمین کا معاملہ ہے کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا حدیث رسول آ جانے کے بعد، صحیح حدیث آ جانے کے بعد ایک مومن کا ایمان یہ اپیل کرتا ہے، اور یہ اپیل کرنا چاہیے کہ نجات طریقہ محمدی میں ہے، اور اگر نجات چاہتے ہیں تو طریقہ محمدی کو اپنائیں. یہ تو رہی بات آمین کی. اب آمین کے بعد آدمی کوئی سورہ پڑھتا ہے اور اب اسے رکوع میں جانا ہے. کیسے جائے؟ کیسے رکوع میں جائے؟ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے جائے، یعنی رفع الیدین کرے کہ رفع الیدین نہ کرے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث جو کہتی ہے وہی صحیح ہے. حدیث وعن نافع
अन्न इब्न उमर काना इदा दखला फी सलाति कब्बरा व रफ़अ यदैहि व इदा रकअ रफ़अ यदैहि व इदा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़अ यदैहि व इदा क़ामा मिन रकअतैन रफ़अ यदैहि व रफ़अ इब्न उमर इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फी किताबिल अज़ान। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह है, वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल बयान करते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्ना इब्न उमर काना इदा दखला फी सलाह रफ़अ यदैहि, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज में दाखिल होते तो कब्बरा अल्लाहु अकबर कहते व रफ़अ यदैहि, और अपने दोनों हाथों को उठाते। कंधों तक उठाएं या कानों की लोलकी तक उठाएं। बाद लोग कान को छूते हैं, ऐसा गलत है। तो जब अल्लाहु अकबर कहते तो अपने दोनों हाथों को उठाते। वइदा रकअ रफ़अ यदैहि, जब रुक्कू करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, यानी रुक्कू करते तो रफ़ुल यदैन करके रुक्कू जाते, करते हुए रुक्कू जाते। वइदा क़ाला समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके उठते तो रफ़अ यदैहि, वहाँ पर भी आप रफ़ुल यदैन करते। वइदा क़ामा मिन रकअतैन, 2 रकात पढ़ के तशहुद की दुआ पढ़ करके जब तीसरी रकात के लिए उठते रफ़अ यदैहि, तो उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन करके हाथ बांधते। व रफ़अ इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने ऐसा जो किया है खुद से नहीं किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नमाज में ऐसे ही रफ़ुल यदैन करते हुए पाया है। सहाबी की गवाही, और सहाबी कह रहे हैं कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही क्या करते थे। पता चला कि नमाज में 4 जगहों पर रफ़ुल यदैन करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जब आप तकबीर तहरीमा के बाद अल्लाहु अकबर कहे तो रफ़ुल यदैन, रुक्कू के लिए जाए तो रफ़ुल यदैन, रुक्कू से उठा तो रफ़ुल यदैन, 3 मकामात पर। और जब 2 रकात पढ़ करके तशहुद की दुआ पढ़ करके तीसरी रकात के लिए उठें तो रफ़ुल यदैन करें, उसके बाद से हाथ बांधें। तो नमाज वही है जो तरीक़े रसूल के मुताबिक हो, वरना वो उठक बैठक है। और एक ज़ाहिरी अमल, तशहुद में बाज़ लोग या फिर कुछ लोग उंगलियां कब हिलाते हैं, उंगली कब इशारा करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गलत है, ये तो ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली हरकत देना सही हदीस से दूर की बात है, ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है, कि हदीस से साबित ही नहीं ऐसा करना। तशहुद में बैठ करके जब से आप दुआ पढ़ना शुरू करते हैं तो दुआ की इब्तिदा से लेकर के दुआ के ख़त्म होने तक उंगली को हरकत देते रहना है। ख़त्म होने का मतलब है कि सलाम फेरना है। तो तशहुद में बैठने के बाद से सलाम तक, जब तक आप दुआ पढ़ ले रहे हैं तब तक उंगली का इशारा करते रहना है। हदीस वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन काना यदउ बिउस्बुअैहि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिद रवाहु नसाई फ़ी किताबिस्सलाह। किताबुस्सलाह नसाई शरीफ की हदीस है। किताबुस्सलाह में नमाज के बयान में जो सहू का बयान है, भूलने का बयान है, उस बाब में ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन काना यदउ बिउस्बुअैहि, कि एक शख्स तशहुद में बैठ करके ऐसे दुआ कर रहा था, और तशहुद में 2 उंगलियों से ऐसे इशारा कर रहा था, ऐसे दुआ करते हुए तशहुद में 2 उंगलियों से इशारा कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अहिद, एक उंगली से इशारा कीजिए, एक उंगली से इशारा कीजिए, शहादत की उंगली से। तो दुआ करते हुए तो तशहुद में बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, इशारा करना है, एक उंगली से इशारा करना। और एक हदीस वान सादिन क़ाल मर्रा अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना अदउ बिअसाबिई फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिद व अशारा बिस्सबाबा रवाहु नसाई फ़ी किताबिस्सलाह। पहले हदीस के ही बाब में हदीस आई हुई है। रावी हदीस हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था, तशहुद में बैठा हुआ था,
اور تشہد میں بیٹھ کر کے ایک نہیں میں کئی انگلیوں کو ہلا رہا تھا، اس طرح سے تشہد میں کئی انگلیوں کو ہلا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ وانا ادعو باصابعی، کئی انگلیوں کو ہلاتے ہلاتے اشارہ کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد احد واشار بالسبابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کیجئے، ایک انگلی سے اشارہ کیجئے اور دعا کیجئے۔ پتہ چلا کہ تشہد میں انگلی کو جو حرکت دینا ہے، چاہے مرد والی نماز ہو، مرد کی نماز ہو، چاہے عورتوں کی نماز ہو، تشہد میں بیٹھ کر کے جب دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں، دعا پڑھنے سے لے کر کے دعاؤں کے ختم ہونے تک انگلی کو اشارہ کرتے رہنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں، ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے عمل کرتے ہیں۔ تو نماز وہی ہے جو طریقہ رسول کے مطابق ہو، جو نماز طریقہ رسول کے مطابق نہ ہو وہ نماز ہے ہی نہیں، وہ تو اٹھک بیٹھک ہے۔ لہذا نماز اٹھک بیٹھک کو نماز کا نام نہ دیا جائے۔ تو یہ نماز کے ظاہری چند اعمال تھے جو ہم نے بیان کرنا مناسب سمجھا، تاکہ ایک مسلمان نماز کو طریقہ رسول کے مطابق پڑھے اور اس حدیث کی فضیلت کے ضمن میں آئے کہ آدمی اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے مٹا دیے جاتے ہیں جس طرح سے 5 مرتبہ غسل کرنے والے کا بدن میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کی فضیلت، جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ کئی ایسی خوبیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں جو اور لوگ ان جیسی خوبیوں کے حقدار نہیں ہو پاتے ہیں، اور عظیم خوبیاں ہیں۔ چند احادیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ حدیث وعن ابی موسیٰ الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب مواقیت الصلاۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جس نے دو ٹھنڈی کرنے والی نماز کو پڑھا، جس نے 2 ٹھنڈ والی نماز کی پابندی کی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نماز فجر کی نماز ہے اور دوسری نماز عصر کی نماز ہے، یعنی جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز با جماعت ادا کی۔ جی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب و مواقیت الصلاۃ میں لایا ہے، یعنی نماز کے اوقات کے بیان میں، نماز کے اوقات کے بیان میں لا کر کے نماز کو جو وقت پر پڑھے اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ یہ کہا رہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، جو شخص عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ فجر میں نیند غالب، نیند کی قربانی دے۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آدمی نیند کو قربان کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے۔ یہ قربانی اور یہ ادا رب کو بہت پسند ہے۔ کچھ ادائیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کے اندر بھی ہو تو آدمی کو فوراً وہ شخص بھانے لگتا ہے اور بہت جلدی اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نمازیوں کی جہاں بہت ساری ادائیں ہوتی ہے تو فجر کی اذان سن کر کے اٹھ جانا، یہ ادا رب کو بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے جنت میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ عصر آدمی کاروبار میں مشغول رہتا ہے، دکان بند کریں گے تو کیسا ہوگا، گراہک واپس چلے جائیں گے۔ یہاں کاروبار اور گراہکوں کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔ تو کاروبار میں مصروف رہتا ہے، دکان میں مصروف رہتا ہے، بسا اوقات عصر کی اذان ہوتی ہے اور اسی وقت زیادہ گراہک آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے، کھجلی کرتا ہے، کیا کریں، گراہک چھوڑ کر کے جائیں، چلو بعد میں قضا کر لیتے ہیں، نمازی نہ ہے،
کون سے کوڑے پڑنے والے ہیں؟ یہ کون سا اسلامی ملک ہے؟ بہت سارے خیالات آتے ہیں، ارے گراہک کو مل جانا، گراہک آپ کا رازق نہیں ہے، رازق تو آپ کا اللہ ہے، چاہے بزنس مین ہو چاہے خریدار ہو، ہر کسی کا رازق اللہ ہے۔ یہ تو امتحان کی گھڑی ہے بھائی، نماز پڑھ کر کے میں آ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا میں ایک فوٹو، ایک تصویر میں ہم نے دیکھی، وہ تصویر تھی کہ ایک میکینک ہے جو پارٹس وغیرہ رکھتا ہے اور بائک وغیرہ بناتا ہے، تو اس نے ایک بورڈ لٹکایا ہوا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، برائے مہربانی 15 منٹ کا انتظار کریں۔ یعنی اگر میں دکان میں نہیں ہوں، یہ جو لٹکا ہوا ہے، یہ جو بینر لٹکا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں یہ نماز کا وقت ہے، برائے مہربانی 15 منٹ ویٹ کریں۔ آدمی کر سکتا ہے، ایک نماز سے محبت کرنے والا اس نسخے کو اپنا سکتا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آئے ایک وہاں پر بینر یا پھر کوئی چیز لکھ کر کے لٹکا دے، یہ نماز کا وقت ہے، برائے مہربانی 15 منٹ کا ویٹ کریں، 10 منٹ کا ویٹ کریں۔ یہ نماز سے محبت۔ تو جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، عصر کی نماز با جماعت ادا کی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو جان کی قربانیاں دیں، مال کے نقصان کی قربانیاں دیں، اتنی تو ہم قربانیاں دے سکتے ہیں اپنا اسلام بچانے کے لیے۔ اور ایک حدیث، وعن ابو زہیر عمارۃ بن رویبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار احد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے والی نماز کی پابندی کرتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ کون سی نماز؟ سورج نکلنے سے پہلے والی نماز فجر کی نماز، سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز عصر کی نماز۔ یہ جو دونوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جب آدمی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کا پابند ہو جائے، بزنس کو قربان کر کے عصر کی نماز کا پابند ہو جائے، تو اور نمازیں ان دو نمازوں کے مقابلے میں پابندی کرنا ان کے علاوہ نمازوں کی آسان ہو جاتا ہے، معاملہ سہل ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، جو فجر کی نماز کا پابند ہو اور عصر کی نماز کا پابند ہو۔ بہت اہم رول ہوتا ہے ماں باپ کا، خاص کر کے ماں کا نماز کے تعلق سے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آرٹیکل گزرا کہ ایک خاتون نے ایک مفتی سے سوال کیا کہ کوشش تو کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو فجر میں جگاؤں لیکن جاگتے نہیں ہیں، کیا کروں؟ کیا کہا؟ اس خاتون نے سوال کیا کہ کوشش تو کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں جگاؤں، جگاتی ہوں، لیکن بچے جاگتے نہیں ہیں، تنگ آ گئی ہوں، میں کیا کروں؟ تو جواب ملتا ہے کہ بھلا بتلائیے، آپ کے بچے آپ کے گھر کے اندر سو رہے ہوں اور آپ کے گھر کے چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، وہ گھر جل رہا ہے اور آپ اندر ہیں، آپ کے بچے اندر سو رہے ہیں، تو آپ کیا کرے گی؟ کہا میں بچوں کو میں جگاؤں گی۔ کہا بچے نہ جاگے تو؟ کہا تھپڑ مار کر کے جگاؤں گی، جھنجھوڑ کر کے جگاؤں گی، اور اسے میں اس آگ سے بچانے کے لیے گھر سے باہر لے جانے کی کوشش کروں گی۔ کہا اتنی کوشش اور ایسی کوشش دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جب کر سکتی ہے تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے شدت میں 69 حصہ بڑھ کر کے ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہ کر رہی ہے؟ اس عورت کو جواب مل گیا
کہ جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو آپ فجر میں تھپڑ مار سکتی ہیں، جھنجھوڑ سکتی ہیں، پانی ڈال کر کے جگا سکتی ہیں، تو پھر جہنم سے بچانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں۔ حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، جذبہ ہو کہ میرا بیٹا بھی نمازی ہو، میری بیٹی بھی نمازی ہو، تاکہ کل میں مر جاؤں تو یہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، میرا بیٹا میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو نماز کی پابندی کرنے اور کرانے میں ماں باپ کا، خاص کر کے ماں کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت، وجہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر ایک وجہ اور بہت ہی معقول وجہ ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الصبح وصلاۃ العصر ثم خرج الذین ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم اللہ تبارک وتعالی وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم ہم یصلون واتیناہم ہم یصلون رواہ البخاری فی کتاب مواقیت الصلاۃ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، نمازیوں کی نگرانی کرنے کے لیے فرشتوں کی دو جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جو فجر میں آتی ہے وہ جماعت، اور جب وہ جماعت جب فجر میں آتی ہے تو وہ جماعت فجر کی بھی نگرانی کرتی ہے، ظہر کی نگرانی کرتی ہے، فرشتوں کی وہ جماعت عصر کی نگرانی کرتی ہے۔ تو فجر میں آتے ہیں، فجر کی نگرانی کرتی ہے، ظہر کی نگرانی کرتی ہے، عصر کی نگرانی کرتی ہے، اور عصر میں نگرانی کر کے وہ فرشتوں کی جماعت اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت آتی ہے جو عصر کی نماز کی نگرانی کرتی ہے، اور مغرب کی نماز کی نگرانی کرتی ہے، اور عشاء کی نماز کی نگرانی کرتی ہے۔ پھر فجر کے وقت جب وہ دوسری جماعت آتی ہے تو یہ فرشتوں کی جماعت چلی جاتی ہے۔ تو یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، دن اور رات کے فرشتے تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ یہ بھی فضیلت ان لوگوں کے لیے جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کے اوقات کے باب میں لا کر کے یہ واضح کیا ہے کہ اس حدیث کی فضیلت کا حامل وہی شخص ہوگا جو نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور ان دونوں جماعت کے جو فرشتے ہوتے ہیں، دونوں جماعت کے فرشتوں کی ملاقات ایک ساتھ فجر کی نماز میں ہوتی ہے اور عصر کی نماز میں ہوتی ہے۔ ایک جماعت جب آتی ہے تو دوسری جماعت جاتی ہے، دوسری جماعت جب آتی ہے تو یہ جماعت پہلی والی جاتی ہے۔ اب جب عصر کی نماز میں فجر کے فرشتے، فجر میں آئے ہوئے فرشتے عصر کی نماز میں جب عصر والے فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ ڈیوٹی جو دے کر کے اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، کیا حال چال ہے میرے بندوں کا؟ اللہ بندوں کا حال چال پوچھتا ہے، اور کن کا حال چال؟ نمازیوں کا۔ اور جن نمازیوں کا خیال اللہ اتنا کرے کہ روزانہ دن رات میں 2 مرتبہ پوچھے، ایسے خوش نصیب نمازیوں کا کیا کہنا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کا کیا حال چال ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں؟ کیا گواہی دیتے ہیں؟ پروردگارا ترکناہم ہم یصلون، ابھی ہم عصر میں یا پھر فجر میں جب ہم انہیں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں تو یہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے یا پھر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاهُمْ، اور جب ہم فجر میں گئے تھے یا پھر عصر میں گئے تھے تو اس وقت بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں کی گواہی۔ تو عصر اور فجر کی نماز بہت ہی اہم نماز ہے۔ یہ ان دونوں نمازوں کی فضیلت کہ فرشتے ان دونوں نمازوں میں حاضری دیتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک ٹیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، ایک ٹیم
فجر سے لے کر کے عصر تک، اور دوسری ٹیم عصر سے لے کر کے فجر تک کیا کرتی ہے؟ نمازیوں کی نگرانی کرتی ہے، جو لوگ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ تو گناہوں کے مٹانے والے اعمال میں سے یہ اعمال ان میں سے ہے کہ خاص عمل فجر اور عصر کی پابندی کرنا، اور سب سے اہم اور فائدہ جو دنیاوی فائدہ اور دینی فائدہ کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اسے تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رہتی ہے، تکلیف دینے والے نے غلط طرح سے تکلیف دی ہے تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ حدیث وعن جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بالشیء رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابن آدم فانظر، اے انسان غور و فکر کر، غور و فکر کر، سوچ۔ یا ابن آدم فانظر، اے فجر کی نماز ضائع کرنے والے، اے فجر کی نماز پر نیند کو پسند کرنے والے، اے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر کے فجر کی نماز کو نہ پڑھنے والے، سوچ سوچ سوچ، دماغ پر زور ڈال۔ لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بالشیء، اللہ تبارک و تعالی تم سے مطالبہ نہیں کرے گا اپنے ذمے میں سے کسی چیز کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس پر شامل حال ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ دوسرا معنی کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے لہٰذا اسے کوئی تکلیف نہ دے، اس کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ نہ کر دے، کیوں؟ وہ اللہ کے امان میں ہے، اور جو اللہ کے امان میں آ گیا تو تکلیف دینے والوں کی خیر نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ تو گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے چند اعمال تھے جو کئی دروس کے ذریعے بتائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر نماز فجر اور نماز عصر کی باجماعت پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔